نہ کرتا۔ قبلہ معصوم کے کلام نے اس کے دل پہ اثر کیا، رنگ و رنگ راگ و رنگ کی محفل اس نے چھوڑی، ننگے پاؤں بیٹھا تھا، دوڑتا ہوا ننگے پاؤں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدموں پہ گرا اور کہتا ہے فرزند رسول اللہ کی بارگاہ میں میری معافی کی دعا کیجئے، میں آج کے بعد آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اس کا بندہ بن کے رہوں گا، آزاد نہیں رہوں گا۔ جی اب معصوم کے دیے ہوئے اس فرمان پہ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، ہم میں سے اللہ کے بندے کتنے ہیں اور آزاد پھرنے والے کتنے۔ قبلہ معصوم نے اس کی بخشش کی دعا کی، اس کی توبہ قبول ہوئی اور تاریخ اسے بشر حافی کے نام سے جانتی ہے۔ جب توبہ قبول ہوئی تھی ننگے پاؤں تھا اور پھر ساری زندگی اس نے جوتا نہیں پہنا اور دنیا طائب آل محمد کے نام سے جانتی تھی۔ لوگ کہتے تھے بشر تو جوتا پہن کے کیوں نہیں چلتا؟ تو کہتا تھا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے زمین کو اپنا فرش قرار دیا ہے، میں کون ہوتا ہوں اللہ کے فرش پہ جوتے پہن کے چلنے۔ اور قبلہ جو طائب آل محمد ہو جائے، جو حقیقی توبہ کر لیتا ہے، قبلہ پھر اس طائب آل محمد کے احترام میں جن گلی کوچوں سے بشر حافی کا گزر ہوتا تھا جانور گوبر نہیں کرتے تھے۔ اللہ ان گلی کوچوں میں جانور گوبر نہیں کرتے تھے جن گلیوں سے طائب آل محمد کا گزر ہوتا تھا۔ اب سمجھو عبد خدا کتنا بڑا مقام۔ فرمایا انی بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ، اہل مصر میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ کیسا بندہ؟ لا ينقل من العداء ساعات الرو ولا ينام ایام الخوف، اللہ کے ایسے بندے کو بھیج رہا ہوں جو خوف کے دنوں میں سوتا نہیں اور جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں تو دشمن کو پیٹھ دکھا کے میدان سے بھاگتا نہیں۔ میدان سے بھاگنے والا نہیں، دشمن کو پیٹھ دکھانے والا نہیں۔ سننا جناب مالک کی عظمت کا جملہ، جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں ہوا مالک ابن الحارث، حارث کا بیٹا ہے، دنیا مالک اشتر کے نام سے جانتی ہے۔ فرمایا اہل مصر یاد رکھنا فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ، لوگوں مالک کی عظمت کو پہچاننا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے مالک۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے مالک۔ کیسی اللہ کی تلوار؟ لا قلیل الزبت ولا نابض الزریبہ، اہل مصر مالک اللہ کی وہ تلوار ہے جس کا وار کبھی خطا نہیں کرتا، جس کی دھار کبھی کند نہیں ہوتی، جس کی دھار کند نہیں ہوتی، جس کا وار کبھی خطا نہیں ہوتا۔ یہ ہے علی کا شیعہ۔ علی فرماتے ہیں اہل مصر میں علی تمہیں حکم دیتا ہوں فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ، میں علی حکم دیتا ہوں مالک کی ہر بات کو توجہ سے سننا، مالک کے ہر حکم کی اطاعت کرنا۔ ان امرکم ان تقیموا فاقیموا، مالک اگر حکم دے نا تمہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ وَإِنْ أَمَرْكُمْ أَن تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا، حکم دے کہ کوچ کرو تو کوچ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک اپنی مرضی کا بندہ نہیں ہے، مالک کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، اس لیے کہ مالک کا ہر حکم میں علی کا حکم سمجھنا۔ فَإِنَّهُ لَا يُقْدِمُ وَلَا يُحْجِمُ وَلَا يُقَدِّمُ وَلَا يُؤَخِّرُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي، مالک پسپائی اختیار کرے گا تو میرے حکم سے، حملہ کرے گا تو میرے حکم سے، کسی کو پیچھے ہٹائے گا تو میرے حکم سے، کسی کو آگے بڑھائے گا تو میرے حکم سے۔ مالک کے ہر حکم کو علی کا حکم سمجھ کے اطاعت کرنا۔ اب سمجھو علی کا شیعہ کسے کہتے؟ سبحان اللہ، توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔
علی کا شیعہ اپنی مرضی پہ عمل کرنے والا نہیں ہوتا، علی کی مرضی پر عمل کرنے، توجہ ہے؟ بس تھوڑا وقت رہ گیا میرا۔ شیعہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور امام بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں آگے آگے چلنے والے کو امام کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر شیعہ کامیاب نہیں، راہ امیر المومنین پہ چلنے والا کامیاب، راہ علی پہ چلنے والا کامیاب۔ جی اب راہ علی کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین کی سیرت کا مطالعہ کرو، پتہ چلے راہ علی کیا ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں، قبلہ راہ امیر المومنین ہے یتیم پروری، توجہ کر رہے ہیں؟ علی مولا یتیم پرور تھے، اور شیعہ علی بھی وہ ہوتا ہے جو کسی یتیم کی پرورش کرے۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ جلسے پہ لگاتے ہو، ہاتھ کھڑا کر کے کوئی کہہ سکتا ہے کتنے یتیموں کو پالتے ہو؟ کتنے شیعہ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو؟ کتنے شیعہ یتیموں کو سکول کی تعلیم دلواتے ہو؟ کتنے شیعہ مریضوں کا علاج کی فکر کرتے ہو؟ کتنے شیعہ یتیموں کے بارے فکر مند رہتے ہو؟ قبلہ علی وہ یتیم پرور امام تھا، یتیموں کے ساتھ جب محبت اور شفقت فرماتے تھے نا امیر المومنین، رب کعبہ کی قسم میں یہ جملہ پڑھ کے حیران رہ گیا۔ یتیموں سے جب محبت اور شفقت فرماتے تھے، جن بچوں کے ماں باپ زندہ تھے، امیر المومنین کی شفقت کو دیکھ کے وہ بھی تمنا کرتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، علی ہماری سرپرستی کرتے۔ کاش ہم بھی یتیم ہوتے، علی ہماری سرپرستی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امیر کی زندگی میں احواز سے شہد کے مشکیزیں آئے بیت المال میں۔ تیرا یہ شفیق امام کوفے کے یتیم اکٹھے کر کے اپنے ہاتھ سے یتیموں کو شہد کھلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے۔ یہی وجہ تھی جب 19 کی صبح کو ضرب لگی نا حضرت کے سر اقدس پر، اور حضرت امیر المومنین کو زخمی حالت میں جب گھر لائے، قبلہ حضرت امیر کے ارد گرد جہاں اولاد امیر المومنین جمع تھی، کوفے کے یتیم بچے بھی حضرت کے ارد گرد تھے۔ خدا جانتا ہے جب ایک طبیب نے زخم کا معائنہ کیا اور طبیب نے کہا کہ امیر المومنین کو دودھ پلایا جائے، قبلہ جب یتیموں نے سنا نا کہ مولا کو دودھ چاہیے، خدا جانتا یتیم بچے دوڑے، نہ جانے کہاں سے تھوڑی دیر کے بعد جب یتیم آئے، ہر یتیم کے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ تھا، مولا